السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ اور آج کا ہمارا اسپیشل ایڈیشن یوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی برسی ہے اور یہ دعاؤں کا وقت ہے اور ہم سب مل کر دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم نے اسپیشلی ڈیزائن کیا ہے اور اس کا جو وجہ تسمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر ان کا جو ایک فارن پالیسی بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ فارن پالیسی ایشوز کے اوپر ان کو جو دسترس حاصل تھی وہ کس طرح کی تھی اور کس طرح وہ اپنے تمام معاملات کو گلوبل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کو کنڈکٹ کیا کرتی تھیں۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا پرٹیننٹ پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے جناب قمر زمان کائرہ صاحب، فیڈرل منسٹر فار کشمیر افیئرز، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنویر احمد خان صاحب جو کہ محترمہ کے ساتھی بھی ہیں اور ان کے ساتھ فارن سیکرٹری کے طور پر فرسٹ ٹینیور کے دوران اور دوسرے ٹینیور کے دوران انفارمیشن سیکرٹری کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ میں نے کہا تھا شروع میں ناظرین کے دعاؤں کا وقت ہے، تو آج ہمارا جو سلسلہ ہوا کرتا ہے وہ ہے احادیث کا، اور احادیث ہیں آج آداب دعا کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اس طرح مانگو کہ تمہیں قبولیت کا پختہ یقین ہو۔ الفاظ یوں ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یہ مشکات میں یہ الفاظ درج ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے مانگو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص دعا مانگے تو یہ نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، تو چاہے تو میری مغفرت فرما، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے عزم اور اصرار سے طلب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اور اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے رسول نیکیوں کی طرف دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور ہمیں ہی رغبت و خوف سے پکارتے ہیں اور ان کی پیشانیاں ہمارے ہی آگے جھکی رہتی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو اس کو پکارو یعنی دعا مانگو ان اچھے ناموں کا واسطہ دے کر۔ ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ احد، الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا واسطہ دے کر اپنے لیے مغفرت طلب کرتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ یہ تھیں احادیث ناظرین، اور ان احادیث کی روشنی میں جن جن لوگوں نے یہ احادیث سنی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ میں اس کا ذکر کرتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک گزارش اور بھی ہے کہ یہ انہی آداب کے تحت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے بھی دعا مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہیں وہ بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ حدیث اور ان کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے قمر زمان کائرہ صاحب سے پوچھوں گا، کائرہ صاحب آپ کا تعلق بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بڑا قریبی رہا، آپ ان کے ساتھ کام کرتے رہے، آپ نے بڑا قریب سے دیکھا کہ وہ مختلف پالیسیز کو کیسے کنڈکٹ کرتی تھیں۔ فارن پالیسی کی جب بات آتی ہے تو مختلف ایشوز ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کیا، انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا، مختلف ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کیا۔ آپ کیسے سمرائز کریں گے کہ فارن پالیسی کے اوپر محترمہ کی جو دسترس تھی وہ کس طرح کی تھی؟ شکریہ اسرار صاحب۔ آج ہم محترمہ کی یاد میں یہ فنکشن کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محترمہ کی دسترس فارن پالیسی کے حوالے سے، ان کی ذات کے کئی سارے پہلو تھے، اور اگر ہم محترمہ کو بحیثیت ایک بیٹی کے، بحیثیت ایک بیوی کے، بحیثیت ایک ماں کے، بحیثیت ایک بہن کے، بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے، بحیثیت ایک لیڈر کے، بحیثیت ایک حکمران کے، ان کے سارے پہلو جس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایک اپنا بدرجہ اتم ان میں وہ کمالیت تھی کہ وہ اپنے ہر اس رول میں جو ان کو ڈیفائن تھا یا جو جس بھی سیکشن کی آپ بات کریں گے اس میں وہ کمال رکھتی تھیں۔ فارن پالیسی کے حوالے سے محترمہ کا، کیونکہ فارن پالیسی کوئی اٹ سیلف الگ سے پالیسی نہیں ہوتی، یہ تو بیسیکلی کسی شخص کا چیزوں کو سمجھنے کا اور ڈیلیور کرنے کا طریقہ کار ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، جو جن کا بڑا وسیع تجربہ تھا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بھی اور پاکستان کی
فارن پالیسی کے حوالے سے بھی. اور دنیا میں کامیاب حکمران جو ہوتے ہیں یا کامیاب لیڈر جو ہوتے ہیں, نہ ان کی صرف انٹرنل پالیسی کامیاب ہوتی ہے, وہ ایکسٹرنل پالیسی بھی کامیاب ہو یا فارن پالیسی بھی کامیاب ہو, تو تبھی ان کی کامیابیاں جو ہیں وہ صحیح رنگ لا سکتی ہیں. بھٹو صاحب کا اپنا بڑا کمال دسترس تھی, اور وہی انہیریٹنس میں محترمہ کو بھی ملا, اور ان سے ٹریننگ بھی ملی کہ جب محترمہ نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ ان کو فورن ڈیسک پہ ہی کام کرنے کا موقع بھی ملا, اور وہ ایک ٹریننگ پروسیس تھا ان کا جو بائی ورچو آف ڈاٹر آف ذوالفقار علی بھٹو شہید ان کو ملا. لیکن ان کا اپنا ٹیلنٹ بھی بہت بے پناہ تھا, اور جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد محترمہ کو نہ صرف پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک نارمز کو بحال کرنے پہ, ڈیموکریسی کو بحال کرنے میں, اور طویل مارشل لائی آمریت کے خاتمے کے لیے ایک طرف وہ پارٹی کو چلا رہی تھی, اور دوسری طرف ساری دنیا میں پاکستان کا مقدمہ وہ 79 سے آنورڈ, یا جب سے وہ ایگزائل ہوئی تھی اس کے بعد آنورڈ انہوں نے وہ سارا مقدمہ پاکستان کا پوری دنیا میں جا کے لڑا, اور پبلک اوپینین آف دا ورلڈ وہ پاکستان کی فیور میں فار ڈیموکریسی کیا, جو الٹیمیٹلی اس پہ بات پہ منتج ہوا. اور ایک طویل تحریک جو انٹرنل بھی تھی ایکسٹرنل بھی تھی, اور محترمہ کی کوشش تھی کہ ضیاء الحق کی آمریت سے ہماری جان چھوٹی. اس کے بعد پھر یہاں پہ پاکستان میں 99 میں جب شب خون مارا گیا, اور پھر ایک دفعہ مارشل لا یا سیمی مارشل لا لگا دیا گیا, اس پہ بھی محترمہ نے ملک سے باہر رہ کے بہت سارے فورمز کو جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے کہ ہماری پالیٹکس کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن تنویر صاحب اس پہ زیادہ بہتر کمنٹ کریں گے کہ بہت سارے وہ فورمز اور وہ فورسز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنلی جو آپ کے ملک کے اندر اثر انداز ہوتی ہے. اثر انداز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیٹیشن دیتی ہیں, لیکن ان کے بہرحال بہت مضبوط اثرات ہوتے ہیں. اس پہ محترمہ نے پاکستان کے اندر اپنی جماعت کو بھی آرگنائز رکھا, اپنی جماعت کو موومنٹ میں بھی لے کے گئیں, دیگر پولیٹیکل فورسز کو بھی اکٹھا کیا. اور یہ جو اسرار صاحب انہوں نے اپنی پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے, لیڈرشپ کا کمال یہی ہوتا ہے, ویژن ان کا یہ ہوتا ہے, وہ آج نہیں دیکھ رہے ہوتے. آج کے ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ تو آپ اور میں بھی کر لیں گے, ٹھیک. لیڈرشپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آج یا ماضی میں ہوئے کاموں کا مستقبل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے امپیکٹس کیا آئیں گے سوسائٹیز کے اوپر, اور پھر وہ جو اثرات آنے ہیں اس کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. اگر کوئی برے اثرات آ رہے ہیں, اگر کوئی نیگیٹو اس کا امپیکٹ آنے کے اثرات ہیں, تو محترمہ نے ریکنسلیٹری پالیٹکس کا جو آغاز کیا, اس وقت لوگوں کو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی, ان کو جو ہم کارکن تھے, کہ یہ محترمہ کیا کر رہی ہیں. پاکستان تو جی مختلف سیکشن میں بٹا ہوا ہے, ہماری تو بڑی پالیٹکس بڑی ایکسٹریمز پہ ہے, تو یہ کیسے ہوگا. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی, اکثر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن محترمہ ہمیں باقاعدہ اس پہ ڈیٹیل. اور جب وہ شہید ہوئی ہیں اس وقت تو سچی بات ہے اسرار صاحب, اب تو دل ملول ہو جاتا ہے, بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے. اب ان کا ایک سٹائل یہ ہو گیا تھا کہ ہمیں جو ہم کمپیریٹیولی نئے لوگ تھے پارلیمان میں یا پریکٹیکل پالیٹکس میں ان کے قریب, ہمیں باقاعدہ جیسے شاگردوں کو استاد بٹھا کے اور درس دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں مختلف سیاست کی گتھیاں کیا ہے, آپ کی حکومت کی کیا ہے, اور فارن پالیسی کی کیا ہے, انٹرنل پالیسی کی کیا ہے, تو وہ باقاعدہ بچوں کی طرح جیسے اسٹوڈنٹس کی طرح ایک استاد انہیں پڑھاتا ہے, وہ پڑھاتی تھی. اور محترمہ کی سکلز تو ساری دنیا ان کا اقرار کرتی تھی کہ ساری دنیا میں جب پاکستان میں ان کے خلاف زندگی عذاب تھی, وہ ساری دنیا میں جا کے پبلک اوپینین فارمر بھی تھیں, اور اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پھر ایک عورت ہوتے ہوئے, ایک مسلم جو معاشرے کی عورت ہوتے ہوئے, وہ انہوں نے اپنا ایک دنیا کے اوپر امپیکٹ دیا کہ جو ہمارے اس وقت جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں آج کل, ہم ایک کرائسس انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی اور امریکہ بھی کا بھی پریشر. مختلف لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا سلسلہ جو ہے خاصی ایک مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے. واٹ ڈفرنٹ شی وڈ ڈو اف شی واز الائیو ٹوڈے؟ میں نے گزارش کی نا جی کہ انہوں نے ایک ریکنسلیٹری پالیٹکس کا آغاز اسی لیے کیا تھا کہ وہ یہ فورسی کر رہی تھی کہ پاکستان کی سوسائٹی اتنے خطرات میں گھر چکی ہے, نہ صرف انٹرنلی بلکہ اس کے ایکسٹرنل اثرات بھی ہم پہ بہت خطرناک آئیں گے. پاکستان کے اندر بھی ریکنسلیٹری پالیٹکس کی ضرورت تھی, اور پاکستان کے گرد و نواح میں جو ممالک تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا جو تعلق تھا اس کو بھی میانہ روی کے ساتھ اور اس کو بہتر تعلقات کی طرف لے کے جانا, اور پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ریجنل کوآپریشن کی طرف لے کے جانا, یہ ان کی اس وقت فوکس تھا. اور یہ پھر وہ جو کتاب ان کے بعد آئی ہے ریکنسلیشن, اس میں ساری یہ چیزیں جو فوکس کیا ہے. تنویر صاحب, آپ کا تعلق چونکہ میں نے تعارف میں بھی بتایا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے بھی ساتھ رہا, انفارمیشن پالیسی کے بھی حوالے ساتھ رہا, پھر ان کی جو بکس ہیں, کئی بکس ہیں, فارن پالیسی ان پرسپیکٹو ہے, وہ میں دیکھ رہا تھا 1978 میں جو لکھی گئی, آٹو بایوگرافی جو ہے ڈاٹر آف دا ایسٹ, پھر ڈاٹر آف ڈیسٹنی بھی ایک ان کی بک ہے, نمبر آف آرٹیکلس بھی.
اس میں مجھے آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے باقی لوگوں سے بھی کام کیا ساتھ مل کے، محترمہ کو آپ نے کیسا پایا؟ دیکھیے پہلی بات تو میں وہی کہوں گا جو محترم قاہر صاحب نے کی. آج جب ہم بات کر رہے ہیں محترمہ شہید محترمہ کی جو کمی ہے وہ بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے. پاکستان بہت خطرات میں گرا ہوا ہے، بے پناہ دباؤ ہے، پریشرز ہے. آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی ہے. انہیں اس کا ادراک تھا، یعنی یہ جو صورتحال آج ہے یہ اسی کا انہیں ایک بڑا گہرا ادراک تھا. اور ابھی جو بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے ریکنسیلیشن کی، تو جب وہ ریکنسیلیشن کے متعلق سوچتی تھی یا بات کرتی تھی تو اس کے بھی بہت سے ڈائمنشنز تھے. ایک تو ڈومیسٹک ڈائمنشن ہے، کیونکہ انہیں بہت شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ فوجی حکومتیں اور جو ہمارے ہاں تغیر جو ہوتے رہے، تبدل میں مبتلا رہے، اس میں ہمارا انٹرنل جو معاشرہ تھا وہ بہت بری طرح سے تقسیم ہو گیا تھا. ایک تو اس کو انہیں بہت اس بات کا شعور تھا کہ اس کو ہیل کرنا ہے، ان زخموں کو بھرنا ہے. دوسرا ان کی بڑی ایک گہری نظر تھی کہ جو ایک رخ، جو ایک سمت اختیار کر رہے ہیں بین الاقوامی حالات، جو ایک نئی کولیشن آف فورسز جو ہو رہا ہے یہ 9/11 کے بعد یا سوویت یونین کے ڈیمائز کے بعد، کہ اس میں پاکستان اگر ریکنسیلیشن سے الگ رہا، اگر پاکستان نے اپنے تعلقات جو ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، سپر پاور ایک جو ہے اس کے ساتھ، ان کو صحیح سمت میں اگر نہ متعین کیا تو پاکستان متحمل نہیں ہو سکے گا ان کے کانسیکوینسز کا. تو یہ ان کا جو ریکنسیلیشن کا جو فلسفہ ہے یہ اس میں بڑی گہرائی ہے. اور اس کا پس منظر آپ نے پوچھا، وہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اس کا میں اعادہ کر سکتا ہوں. ایک تو ان میں بے پناہ صلاحیت تھی یہ بین الاقوامی حالات کو سمجھنے کی، پھر ان کی تعلیم بھی تھی. اور تعلیم کے سلسلے میں بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ محترمہ طبعاً اپنی ایک بیک گراؤنڈ کے باوجود بہت متمول خاندان کی بچی تھی، وہ بہت محنتی تھی. یہ کمپلسو ریڈر، کمپلسو اسکربلر، ہر وقت پڑھتی تھی، ہر وقت نوٹس لکھتی تھی. یعنی ہم لوگ جب ان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے، ونڈرفل ایڈیٹر ٹو، فینٹاسٹک. یعنی کئی واقعے ایسے ہوئے کہ میں نے ان کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریول کیا، بعض اوقات 5 6 7 کیپٹلز کو. اچھا، اور اس میں وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی یلو سلپس پہ انسٹرکشنز لکھے جا رہی ہیں، آئیڈیاز لکھے جا رہی ہیں، اور وہ انمول ہوتے تھے. یعنی ایک ایسا مائنڈ جو مستقل ہر وقت جو تھا، وہ ویری کریٹو. اور کریٹیوٹی کا یہ تھا، میں آپ کو ایک اعتراف کروں، یعنی ہم فارن آفس سے ان کو بریف بنا کے دیتے تھے، پڑھتی تھی، بہت انہماک سے پڑھتی تھی. لیکن کسرا صاحب، آپ میری بات پہ یقین اس کو باور کیجئے، ہر دفعہ جو ایکچوئل پرفارمنس ہوتا تھا کہ وہ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ بیٹھی ہیں، کسی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھی ہیں، وہ ہمارے بریف سے کہیں جا کے بہتر ہو جاتا تھا. اور ایک ورسٹیلٹی تھی. میں نے ابھی کہا کہ بعض اوقات ایسے موقع ہوتے تھے کہ 6 7 ممالک، بعض اوقات 2 گھنٹے کے فرق پہ آپ دمشق سے چلے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ جارڈن میں اتر رہے ہیں. دمشق میں آپ نے بات کی ہے حافظ الاسد سے، ایک عرب سوشلسٹ ریڈیکل لیفٹ پہ، آپ جارڈن میں بادشاہ سے بات کر رہے ہیں. وہی بریف، وہی خیالات، وہی پاکستان کی وکالت، لیکن سٹائل میں ایڈجسٹمنٹ، کس طرح بات کرنی ہے. تو ان سے بہتر پاکستان کا سپوکس پرسن پچھلے 60 سال میں کوئی نہیں ہوا. اسی میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت تھی ان کی اس وقت پہ، اور بہت یعنی یہ بہت بڑی ذمہ داری اس حکومت پہ آن پڑی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی جو ہے سب سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ اب اس سٹائل کو، اس ٹریننگ کو، اس ایجوکیشن کو جو انہوں نے لی تھی قاہرہ صاحب، اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کی فارن پالیسی کے اوپر اور دیگر امور کے اوپر جو کمانڈ تھی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ آپ کو ایز اے ٹیچر بھی گائیڈ کیا کرتی تھیں. آج جو ہمارا جو پارلیمنٹیرینز ہیں،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے وہ کچھ سیکھ لیا ہے جو کہ وہ سکھانا چاہتی تھیں ان کو؟ کیونکہ بہترین ایک ایسی لیڈر کے طور پر کہ جنہوں نے فورن پالیسی ایشوز کے اوپر سارا کنڈکٹ کیا اور دنیا میں مختلف کیپٹلز میں جیسے تنویر صاحب نے بتایا بات سب جا کے کی، کیا ہم ان کے فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہیں اس وقت؟ اسرار صاحب، پارٹی کے پاس یقیناً محترمہ کی سوچ ہے، محترمہ کی فکر ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مینیفیسٹو ہے، ان کے پارٹی کے پرانے ساتھی ہیں، ان کے فٹ سٹیپس ہی نہیں بلکہ ان کی پوری گائیڈنس ہمارے پاس موجود ہے، ان کی ویژن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو خود سوچ رہا ہوتا ہے اور ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا، افراد کا ریپلیسمنٹ نہیں آ سکتا، محترمہ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ یقیناً اس وقت جناب آصف زرداری صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جناب وزیر اعظم صاحب اور ہم جس قابل ہیں وہ انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مینیفیسٹو کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ افراد کا متبادل نہیں ہوتا اور قومیں اگر لیڈر ضائع کر دیں تو پھر اس کی سزائیں بھگتتی ہیں۔ تنویر صاحب نے کہا کہ محترمہ سچی بات ہے، آج ہم قدم قدم پہ جب پاکستان کو جتنے خطرات آج ہیں شاید ہم ہمیشہ خطرات میں گھرے رہے، اور سچی بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور سچ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ ہر آنے والی حکومت یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو بڑے مسائل ہیں، پاکستان کے بڑے مسائل ہیں۔ پاکستان کے مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن آج محترمہ کی جتنی ضرورت پاکستان کو تھی، اور اسرار صاحب اس بات کے اوپر محترمہ خود اتنی کمیٹڈ تھی، ان کو پاکستان آنے سے قبل اس بات کا بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، آپ پاکستان گئیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ بات جب وہ کراچی لینڈ کرتی ہیں تو ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ان کے 200 لوگ، جتنا بڑا حادثہ بمبئی کا ہے اس سے بڑا حادثہ، صحیح بات، 500 لوگ ہمارے زخمی ہوتے ہیں۔ دیٹ واز اے میسج۔ نیکسٹ ڈے محترمہ اپنے گھر میں میٹنگ رکھتی ہیں، ہم کوئی 35-40 جو کارکن تھے ان کے، وہ ان کے گھر میں موجود تھے ٹیبل پہ، تو وہ بیٹھے ہوئے، سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی کیا کرنا چاہیے، تو اکثریت کی رائے تھی کہ ابھی آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ بڑا خوفناک، یہ ایک دن پہلے ہوا تھا حادثہ، دوسرے دن کی بات میں کر رہا ہوں، شام کو حادثہ ہوا صبح، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میں نے آج تک زندگی میں اتنے اعصاب والا بندہ نہیں دیکھا۔ شی واز کوائٹ کام، بالکل کنٹرول میں تھی، اور نیکسٹ ڈے ہم جب میٹنگ ختم ہوئی رات لیٹ تک بیٹھے رہے تو صبح اٹھ کے جا کے ٹی وی دیکھا، ٹی وی آن کیا خبریں سننے کے لیے، تو محترمہ ہاسپٹلز میں اور لوگوں کے گھروں میں، شہداء کے گھروں میں جا کے فاتحہ کہہ رہی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک بات بڑی کمال کہی، بہت ساری گائیڈنس انہوں نے دی، لوگوں کی باتیں سنی، تو میں نے انہیں کہا جی محترمہ بیسک لڑائی تو اس وقت یہ ہے کہ جو لوگ پس پردہ یہ سارا عمل کر رہے ہیں ان کی کوشش پوری یہ ہے کہ وہ آپ کو لوگوں سے دور کر لیں، اگر ہم دور ہو گئے تو وہ جیت گئے، اور اگر ہم دور نہ ہوئے، لوگوں کے درمیان رہے تو پھر ہم جیت گئے۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، کہتے بات درست ہے، اور محترمہ نے ایک بڑی تاریخی بات کہی، انہوں نے کہا جی تنویر صاحب یہ بڑا ہمارے لیے بہت بڑا لیسن تھا، انہوں نے کہا مجھے اپنی پارٹی پہ فخر ہے، اپنے کارکنوں پہ فخر ہے، اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے، آپ نے ہر برے وقت میں، ہر تکلیف دہ وقت میں، ہر مشکل حالات میں میری جماعت کا، شہید بھٹو کا ہمارا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیا، وی آر پراؤڈ آف یو، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ایک لمبی انہوں نے بات ساری کر کے قربانیاں گنوا کر انہوں نے کہا مجھے آئی ایم پراؤڈ آف مائی پارٹی، لیکن آج میں آپ سے ایک بات کہنے لگی ہوں، اور وہ بات تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں کہی تھی، بالکل محترمہ نے، اور کچھ 40-50 لوگ تھے بیٹھے، انہوں نے کہا دیکھیں اب میرے ساتھ چلنے کا مطلب موت کے ساتھ چلنا ہے، اور جس نے میرے ساتھ چلنا ہے وہ کفن باندھ کے چلے گا، آج مجھے جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا، کیونکہ اب میرے ساتھ چلنا موت کے ساتھ چلنا ہے، اور شی نیو اٹ۔ اس کے باوجود کہ خطرات تھے، اس کے باوجود جب پہلا اٹیک ہوا تو محترمہ کے اوپر دوسرے اٹیک بھی ہوئے، چھوٹے چھوٹے اٹیک اور بھی پلان ہوئے جو شاید کامیاب نہ ہو سکے اس وقت، اور پنڈی والے سانے سے پہلے انہیں بتایا گیا کہ جی آپ پہ اور بھی اٹیکس پلانڈ ہیں اور آپ کی جان بہت خطرے میں ہے، تو محترمہ نے یہ بھی ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ اب یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، میں جہاں بھی ہوں گی دے ہیو ٹو کل می، اور اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میں اپنے لوگوں کے درمیان اس تاریخ میں کیوں نہ مروں، میں اپنے قوم کے لیے جان کیوں نہ دوں۔ اور محترمہ نے یہ جانتے ہوئے، بالکل جانتے ہوئے پوری طرح
کہ میری جان کو خطرہ ہے, میری اولاد کو خطرہ ہے, میری پارٹی کو خطرہ ہے. جس دن پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگتی ہے وہ دبئی میں ایک دن پہلے جاتی ہے, جس دن ایمرجنسی لگتی ہے بجائے اس کے کہ وہ رک کے فیصلہ کریں وہ اسی وقت واپس آتی ہیں اور اپنی سٹرگل کو جاری رکھتی ہے. اور پھر ان کا بڑا ہمیں چھوٹے چھوٹے کام سکھاتی تھی وہ. کبھی کسی موومنٹ کی طرف جانا ہے, لانگ مارچ کرنا ہے, تو پھر اس پہ بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی تھی, تو بڑے تفصیل سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہماری نظر میں نہیں ہوتی تھی باتیں, کہ ایونٹس کریٹ کرا کیا کرو, اس سے پالیٹکس میں آگے بڑھتے ہیں. اور جو ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ وہ محنتی بہت تھی, میں نے اتنا محنتی بندہ دیکھا ہی نہیں ہے سچی. میں آپ سے بلکہ پوچھنے والا تھا ان کا دن جو تھا وہ کیسے شروع ہوتا تھا اور کس طرح اور کس وقت اختتام پذیر ہوتا تھا؟ ایگزیکٹلی تو میں اس کے بارے میں اب آپ کو نہیں بتا سکتا. نارملی ان کا دن آغاز جو ہوتا تھا وہ بہت جلدی ہوتا تھا. سارا دن اسرار صاحب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ 10 گھنٹے کی میٹنگز ہوئی, 12 گھنٹے کی کنٹینیوس میٹنگز ہو رہی ہیں, درمیان میں لنچ بھی ہے, ڈنر بھی ہے. اور ایک سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ میٹنگ کنڈکٹ کر رہی ہیں, لوگ بھرے بیٹھے ہیں, ہر بندے کی بات سن رہی ہیں اور خود نوٹس لے رہی ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھی, خود اپنے ہاتھوں سے. اور وہیں بیٹھے ہم بیٹھے تھک جاتے تھے, اٹھ کے باہر چلے گئے, سگریٹ پی لیا, گھوم آئے, یہ کر. وہ اپنی چیئر پہ بیٹھی ہے, وہیں کھانا کھایا ہے, پھر میٹنگ شروع ہے, ورکنگ لنچ ورکنگ ڈنر ہوتا تھا. اور لوگ تھک جاتے تھے اور وہ مسلسل نہ صرف لوگوں کی بات سن رہے ہیں, ایک بات کو ریسپونڈ کر رہی ہیں, ایک بندے کو ریسپونڈ کر رہی ہیں, ساتھ دوسرے بھی کام ہو رہا ہے اور ساتھ نوٹس لے رہی ہیں. اور ساتھ یہ سب 10 گھنٹے کی میٹنگ میں نوٹس لینا. تنویر صاحب میں اس میں ذرا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. تنویر صاحب بہت کمی ہم نے ان کو دیکھا کہ مختلف کیپٹلز میں اسپیشلی جب وہ وزٹ کرتی تھیں امریکہ میں, اور ویسے بھی بلیک بیری ان کے پاس ہے, اور تمام کیپٹلز میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں, پارٹی کے لوگ ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, امریکنز ہیں, جو وائٹس ہیں, جو بھی ہیں, ان کے ساتھ وہ ای میل کے اوپر رابطہ رکھے ہوئے ہوتی تھیں. ڈز اٹ میک اینی ڈفرینس کہ جب آپ اس لیول پہ ہوں تو لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ فرق ڈالتا ہے؟ میرا خیال ہے بہت فرق پڑتا ہے. محترمہ کا جو فلسفہ تھا یہ انہوں نے ذکر بھی کیا کہ وہ اعتراف کرتی تھی اپنے لوگوں کی قربانیوں کا. ہمیں جو وہ کہتی تھی, ایک بار بھی کئی دفعہ میں نے ان کے لب سے یہ سنا, یہ ان کا جو تعلق تھا اپنے کارکنان سے, پارٹی سے یا عوام سے, وہ کہتی تھی کہ یہ مجھے انرجائز کرتا ہے. ہم بعض اوقات پوچھتے تھے کہ یہ آپ کا کیا سیکرٹ ہے کہ آپ, ہم تھک جاتے تھے, ہم پروفیشنل تھے لیکن اس کے باوجود ہار جاتے تھے کہ ہم جہاز میں بیٹھے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ 5 منٹ سستائیں, اور وہ کہتی ہے کہ نہیں, وہ جو 10 منٹ میری 1 to 1 بات ہوئی ہے میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں تاکہ تم اس کا نوٹ بنا لو, تم موجود نہیں تھے اس میں, بیٹھو آ کے سنو میری بات کہ میری کیا تنہائی میں بات ہوئی تھی. تو وہ کبھی بھی اس میں یہ ہے کہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو منسلک ہے, جو میں نے اپنی طویل زندگی میں اتنا بہادر انسان نہیں دیکھا. اور بہادر کو میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ایک خدشہ ہے جان کا اس کی ہے. جو چیز مجھے سب سے زیادہ جو ہانٹ کرتی ہے, جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ تھی جرأت افکار اور جرأت کردار. اور وہ بڑے سے بڑے لوگوں سے جب بات کرتی تھی, جب پاکستان کی بات آتی تھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی. ان کے کچھ اصول بڑے واضح تھے. اور فارن پالیسی کے جو کہ آپ نے بات سے شروع کی, اس میں یہ جو ایک عنصر ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے, انوویشن کا نیم البدل نہیں, کیونکہ جو فارن پالیسی اب ہندوستان کے ساتھ جو معاملہ ہے یہ ایک ڈائنامک سچویشن ہوتی ہے اور اس میں انیوژل ٹرمز آ جاتے ہیں. اب چند دن پہلے تک ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا ایک کمپوزٹ ڈائیلاگ چل رہا ہے, اس کا نیکسٹ راؤنڈ جو ہے وہ طے ہو رہا ہے, اور ہمارے فارن منسٹر وہاں موجود تھے اور انتہائی انعماق کے ساتھ, محنت کے ساتھ وہ راستہ ہموار کر رہے تھے کہ آگے. اور پھر ہمارے ہاں سے ایک نہیں کئی بڑے اچھے سٹیٹمنٹس دیے گئے تھے جس پہ صدر صاحب کے انہی کے ذکر کر رہا ہوں, یعنی مختلف چیزوں پہ, نیوکلیئر ایشو پہ, ٹرانزٹ پہ, ٹریڈ پہ. زرداری صاحب نے بہت کنسٹرکٹیو باتیں کی تھیں جن کا ہندوستان میں بڑا, وہ جو ہندوستان ٹائمز کی ویڈیو کانفرنس میں, جی ہاں بالکل, اس میں خاص طور پہ اور وہاں بڑا اس کا ایک اچھا تاثر تھا اور فارن منسٹر اس پہ بلڈ کر رہے تھے. یہ حادثہ ہوا, ایک دم ہوا بدل گئی, یہ بلکہ جنگ کے بادل منڈلانے لگے, خدشات بڑھ گئے, اب تک بھی ہم ایک طرح سے اس صورت سے نکلے نہیں ہیں. تو یہ ایک ڈائنامک سچویشن ہوتی ہے. مجھے اس میں بتائیے خاص میں اس میں ذرا زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. آپ نے بتایا کہ جرأت افکار اور جرأت کردار جو ہے وہ بڑی میٹر کرتے ہیں ان چیزوں میں.
کوئی ایک دو مثال بتائیے گا کہ جس میں انہوں نے آپ کے ساتھ پرسنل کوئی ان کا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو جس میں فارن آفس کے طور پر انہوں نے آپ کو کچھ اقدامات ایسے لیے ہوں جس میں یا انہوں نے سٹینڈ لیا ہو جو ابھی تک آپ کو یاد ہو؟ دو پہلو تھے ان کے جس کی تقلید میں چاہتا ہوں کہ پارٹی میں بھی قائم رہے، حکومت میں بھی قائم رہے۔ ایک تو یہ کہ آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈر جو اپنا مائنڈ میک اپ کرے گا، کلیئر انسٹرکشن دے گا، کوئی ابہام نہیں ہوتا تھا، کلیئرٹی آف تھاٹ، ٹوٹل کلیئرٹی۔ لیکن اس کلیئرٹی سے پہلے وہ آپ کو موقع دیتی تھی کہ جو چاہے ان سے کہیں۔ اور میرا اپنا جو تجربہ آپ نے کہا کہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ آپ کے ذہن میں ایک اختلافی ایک پہلو یا کچھ ڈفرینٹ پرسیپشن ہوتی تھی، اور میں یہ کرتا تھا کہ اس وقت میں انہیں پرائم منسٹر نہیں کہتا تھا، میں کہتا تھا بی یہ بات اس طرح نہیں ہوگی، اس میں یہ خدشات موجود ہیں۔ اور آپ یقین جانیے کبھی انہوں نے نہیں یہ کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ، بات نہ کرو، سنتی تھی، خفا ہو جاتی تھی لیکن بات یاد رکھتی تھی۔ 4 گھنٹے کے بعد یا اگلے دن یا 1 ہفتے کے بعد پھر بلایا کہتی تھی کہ تم جو کہہ رہے تھے اس میں وزن ہے، ٹھیک ہے۔ اور واقعات ہوئے ہیں، اور یہی میرا خیال ہے کہ عظمت کی نشانی ہے۔ جی عظمت کی ایک دفعہ یہ ہوا کہ کسی میں نام نہیں لوں گا، کسی ایک ملک میں زبردست ملٹری انٹرونشن کے ذریعے رجیم چینج ہوا اور دباؤ تھا، پریشر تھا کہ فوراً اس کو نئی حکومت کو تسلیم کرے۔ فارن آفس کی یہ رائے تھی کہ ہمیں فوراً تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا جو کیس ہے افغانستان پہ ہے یا اور چیزوں پہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا، ہمیں نان الائنڈ ملکوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے موقع دیا، بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتے ہو، اب سنبھالو اس کو، جس طرح تمہاری پرسپشن ہے اس کے مطابق اس کو چلاؤ۔ تو اپنی پوزیشن انہوں نے چینج کی؟ جی انہوں نے آپ کی بات مان لی، لیکن یہ ایک بہت بڑے لیڈر کی ایک پہچان ہوتی ہے جس کو اپنے اوپر ٹوٹل کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو، اور جی آپ ان سے گھنٹوں بحث کر سکتے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 1990 کی یعنی اب تو وہ زندگی سے چلی گئی ہیں، 1990 کے شروع میں ہمیں سوویت یونین سے کچھ اشارے ملے کہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ماسکو بھیجیں، اور بہت بڑی ایک اوپننگ مل رہی تھی ایز این اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر؟ جی نہیں، ایز فارن سیکرٹری۔ اچھا 1990 ایز فارن سیکرٹری میں وہاں گیا، بہت طویل بات کی اس میں، لیکن ہمیں وقت نہیں ملا کیونکہ صورتحال ایسی تھی کہ ہماری اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے عناصر جو تھے وہ تیار نہیں تھے کہ سوویت یونین سے بات کی جائے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کل کی بات نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر کر لی جاتی تو شاید آج ہسٹری مجھے 100% یقین ہے کہ اگر اس وقت ہم اس بات کو بڑھاتے، امریکہ سے بھی بات کرتے، رشیز جو ایک اوپننگ دے رہے تھے اور محترمہ کرتی، لیکن وہ اگست میں تو پھر ان کو فارغ کر دیا گیا 6 اگست کو۔ قاہرہ صاحب، محترمہ کی جب زندگی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ان کی جو ایک تحریک ہے وہ خاصی ابھر کر سامنے آتی ہے، اور ڈیموکریسی کے حق میں میں یہ دیکھ رہا تھا کرسچین سائنس مانیٹر میں یہ دسمبر 9 2007 کا ان کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی، اور سٹیٹس کو کی انہوں نے بات کیا، کہتے ہیں کہ unless there is a change in the status quo the past will repeat itself۔ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا جملہ ہے کہ unless there is a change in the status quo the past will repeat itself but that change can only come when the world community puts its weight behind fair elections and its faith in the people of Pakistan. America is the world's most powerful democracy. By standing up for democracy at this critical time, Washington can give this nuclear-armed nation an opportunity to reverse the tide of extremism that today threatens not only Pakistan but the larger world community as well. اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے اسٹیٹس کو کہ اس کو چینج کیا جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ فیتھ ان دا پیپل آف پاکستان، یہ جو پوری ان کی موومنٹ اور ان کی تحریک جو تھی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف پوری دنیا میں، وہ مختلف کیپٹلز میں جاتی تھیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو پوری کو آرگنائز کیا اور پوری دنیا میں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک پبلک اوپینین بنانے میں مدد دی؟ اسرار صاحب، محترمہ ڈیموکریٹ تھی، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تو ساری قربانیاں ان کے خاندان کی قربانیاں، بلکہ پاکستانی سیاست میں اگر ہم پاکستانی سیاست کا حوالے سے دیکھیں تو کوئی خاندان، کوئی ٹرائب ان کے نزدیک تک نہیں پہنچتا جن کی قربانیاں اتنی بڑی ہیں۔ باپ نے قربانی دی، بیٹوں نے قربانی دی، بیٹی نے قربانی دی، جانوں کے نذرانے دیے، مطلب خالی جیلیں نہیں جھیلیں۔
اور ان کا یہ بالکل کنفرم اوپینین تھا, شی واز اے ڈیموکریٹ. دنیا کے اندر جتنی ترقی ہوئی ہے اس کو وہ صرف ویسٹرن ڈیموکریسی کے حوالے سے نہیں دیکھتی تھی, بلکہ پاکستان کے اپنے پرسپیکٹو کو بھی دیکھتی تھی. اور بہت دفعہ انہوں نے ہمارے جو ان سے بڑی ڈیٹیل, جیسے تنویر صاحب بتا رہے ہیں, عام طور پہ تصور یہ تھا کہ جی محترمہ کے ساتھ اتنی بات شاید نہیں ہو سکتی. یقین کریں کہ ہم میٹنگز میں اتنی تلخ ڈیبیٹ کرتے تھے, بعض اوقات تو وہ جملے شاید کوئی مجھے کہے تو میں برداشت نہ کروں, اس طرح کی باتیں ہم کر لیتے تھے, لڑ لیتے تھے, وہ بھی ناراض ہو جاتی تھی, لیکن پھر وہ اتنی شفقت اتنے پیار سے دوبارہ. لیکن ایک ایشو ہے, اگر آپ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں, کوئی آپ کا وزن ہے, آپ کا آرگومنٹ سالڈ ہونا چاہیے, ان کا کاؤنٹر کوسچن جو آئے گا آپ اس کو آنسر کر سکیں. اگر آپ نے آنسر کر لیا شی ول لسن یو, اگر آنسر نہیں کیا آپ نے ویسے ہی تنقید کر دی, آپ نے ویسے ہی کسی آرگومنٹ پہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہے, تو پھر آپ کو وہ ڈسون کریں گے. نو, اتنا کمال تھا ان کو, اتنا ملکہ تھا. اور سیاست کے اس عمل میں انہوں نے ساری دنیا میں جا کے صرف پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑا, اسرار صاحب انہوں نے صرف پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑا, بھٹو صاحب نے صرف پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑا, انہوں نے اس ریجن کا مقدمہ اور ساری دنیا کے غریب لوگوں کا مقدمہ لڑا تھا. یہ ان کا ہمیشہ ویژن تھا, محترمہ کا بھی تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی تھا. وہ پاکستان کے بارے میں, اس سوسائٹی میں ایک ٹالرنٹ معاشرے کے طور پہ, اور جب مارشل لائی آمریتیں آ جاتی ہیں, آمریت کسی بھی طرح کی آ جائے تو اس پہ اسٹیٹس کو ہونا ہوتا ہے, وہ انوویٹو نہیں ہوتی. آمریت کا یہ کمال یہ ہے کہ وہ فوجی آمریت جب اسپیشلی ہوتی ہے, یا ایون بادشاہت جو ہے, یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جس میں ریجڈنس ہوتی ہے. یہ انوویٹو نہیں ہوتے, نئی چیزوں کو قبول نہیں کرتے, تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. صحیح. اور وہی پیٹرن آپ کے اسٹیٹ سٹرکچر میں آ جاتا ہے, اور ریاستیں اور ملک معاشرے تبدیلی کے عمل کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اسٹیٹس کو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کسی معاشرے, کسی ادارے, کسی حکومت کے لیے. یہ محترمہ کا ہمیشہ سے تھا کہ وہ ڈکٹیٹرشپ کو اسٹیٹس کو کا نام دیتی تھی کہ یہ اس سے معاشرہ رک جاتا ہے, اور پھر ماضی میں جو اس کے اثرات رکنے کے یا اسٹیٹس کو کے اثرات آتے ہیں معاشروں کے اوپر, وہ دوبارہ. کیا یہ کویسچن بھی ساتھ ہی اٹھتا ہے کہ کیا آج ہم اسٹیٹس کو جو تھا اس کو توڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ ان دا ٹرو سینس آف دا ٹرم نہیں, لیکن وائی ناٹ؟ اس لیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی پاکستان کے اندر جمہوریت بحال نہیں ہوئی مکمل, ابھی ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے ہیں, اپنے انسٹیٹیوشنز ٹھیک کرنے ہیں. پاکستان کا جو سوشل فائبر ہے, سوسائٹی ہماری جو ہے اتنے سیکشنز میں بٹ چکی ہے, اور ہر سیکشن اپنی اتنی اتھارٹی منوانا چاہتا ہے اور طاقت کے زور پہ فیصلے کرنا چاہتا ہے. اور لوگوں کی دیکھیں, جیسے ایک فرد ہوتا ہے نا, کسی ایک فرد کی عادات اگر خراب ہو جاتی ہے تو ایک دن میں خراب نہیں ہوتی, وہ گریجولی غلط عادتوں میں جاتا ہے, غلط اصول اپناتا ہے, غلط کاروبار کرتا ہے, اس کی ذات کا ایک حصہ بن جاتا ہے وہ. تو ٹھیک بھی وہ گریجولی ٹھیک ہونے میں اس کو ٹائم لگتا ہے. آف کورس آپ تھوڑے ٹائم میں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن سرٹن ٹائم ضرور لگتا ہے. اسی طرح ایگزیکٹ معاشروں کا حال ہوتا ہے. اگر کوئی معاشرہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا انڈیویجول سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ ڈفرینٹ ریجنز, ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں, اور پھر اس کے اندر ہمارا جو مطلب ملیٹنسی ہے, ہمارے ایک طرف انتہا پسندی ہے, ایک طرف مذہبی فرقہ واریت ہے, ایک طرف ماڈریٹ ریلیجس لوگ ہیں, ایک طرف ہمارا پولیٹیکل ضرورتیں ہیں ہماری, پھر ہم 4 صوبوں پر مشتمل ایک ملک ہے, چاروں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہے, چاروں میں ایک کئی صوبوں میں نیشنلزم کی ایک پوری موومنٹ ہے, اور پھر ماضی کے اندر بھی ان کے گلے شکوے ہیں, فیڈریشن کے ساتھ ان کے اپنے اختلافات ہیں. تو ایسے معاشرے کا فائبر اگر خراب ہو جاتا ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو ہمارے ایلڈرز تھے نا, تنویر صاحب اس بات کو میری کو تصحیح فرمائیں گے, میری ہمارے بزرگوں کا جو جنریشن تھی ان میں ایک کمال یہ تھا, ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں, غلطی ہوتے دیکھتے ہم چپ کر جاتے ہیں, فیملی کے اندر, ٹرائب کے اندر, معاشرے کے اندر. ہمارے جو وہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, وہ جو فوک وزڈم والے تھے, ان کا کمال یہ ہوتا تھا کہ کوئی غلطی ان کو نظر آتی تھی نا کہ یہ کسی بندے نے چھوٹا سا غلط کام کیا ہے, کسی بچے نے غلط کام, اس کو فوراً چیک کرتے تھے, اور اس پہ بڑا سخت ریزنٹمنٹ ہوتی تھی ان کی, اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا کہ یہ غلط عادت الٹیمیٹلی جا کے اس کو کتنی بڑی خرابی کا باعث بنے گی اس ٹرائب کے لیے, اس گھر کے لیے. یہی حالت لیڈرشپ کا معاشروں کے لیے ہوتی ہے. اور اگر آپ طوالت کے ساتھ آپ کے معاشروں کے اندر, آپ کے ملکوں کے اندر ڈیموکریسی ڈسٹرب رہے, آپ کی ویلیوز, لوگوں کی پارٹیسپیشن, اونرشپ ان دا اسٹیٹ نہ رہے, آپ کو ڈیموکریسی کیا دیتی ہے؟ ڈیموکریسی عام آدمی کو فیصلہ کرنے کا حق تو نہیں دے دیتی. کیا ساری دنیا کی ڈیموکریسی میں بھوک ختم ہو گئی ہے؟ کیا ساری دنیا کی ڈیموکریسیز میں لوگوں کو روزگار مل گیا ہے؟ کیا دنیا میں کرائم ختم ہو گیا؟ نو. اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز میں ایسا نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر پارٹیسپیشن آ جاتی ہے, ایک سینس آف پارٹیسپیشن, سینس آف اونرشپ. مجھے یہ احساس ہو
کہ میرے اس ووٹ سے، میرے اس فیصلے سے، میرے اس احتجاج سے، میرے اس جو میں نے اپنا ریکارڈ پہ لایا ہوں ایک فیصلہ، اس سے پاکستان کے معاشرے میں، پاکستان کی حکومت میں میرا ایک حصہ ہے، میری اونرشپ آ جاتی ہے. یہ دیتا ہے آپ کو ڈیموکریٹک ویلیو. تنویر صاحب میں آپ کا اور اس پہ محترمہ کا میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اس پہ محترمہ کا بہت اصرار تھا. وہ ہمیشہ لوگوں کی بات کرتی تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی لوگوں کی بات کرتے تھے کہ ہماری ریئل اسٹرینتھ لوگ ہیں، عوام ہیں. اور وہ ہمیشہ، اب جب وہ واپس آئی ہیں پاکستان کے اندر، اسرار صاحب، تنویر صاحب اس کو زیادہ، کیونکہ ان کا بہت زیادہ قربت سے وقت گزرا ہے، میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ وہ شہید ذوالفقار محترمہ کوئی اور محترمہ تھی، بالکل انٹائرلی چینجڈ. اور اگر آپ ان کی آخری سپیچ سنیں تو وہ ریجنل اسٹیبلٹی کے بارے میں، کوآپریشن کے بارے میں بھی انہوں نے باتیں کی. وہ تو ہسٹوریکل سپیچ ہے. اور پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے سارے کینڈیڈیٹس کو، کیونکہ الیکشن کے دن تھے، تو سارے کینڈیڈیٹس کو اکٹھا کر کے جو انہوں نے ان سے عہد لیا وہ عوام کا تھا. عوام سے بیٹرے تو نہیں کرو گے، فلاں تو نہیں کرو گے. میں تنویر صاحب سے ذرا پوچھنا چاہوں گا. تنویر صاحب، ڈاٹر آف دا ڈیسٹنی میں جو کہ 1988 کی میموائر ہے ان کا، اس میں وہ واقعہ بیان کر رہی ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے کہ جو ہینری کسنجر کا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا وی ول میک ہارریبل ایگزامپل آف یو. اب وہ اس طرح کی سچویشن ہو کہ جب امریکن پریشر، اور خاص طور پہ امریکن وزیر خارجہ جو ہیں وہ آپ کو اس طرح کا بات کر رہے ہیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کھڑے ہونا، پھر اس کے بعد محترمہ کو بھی ظاہر ہے کہ دونوں ٹینیور میں اس طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑی ہوئی ہوں گی. اس طرح کے جو سچویشنز ہوتی ہیں اس میں نارملی ہماری قیادت جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ محترمہ جو تھیں اس کو کیسے ٹیکل کرتی تھیں؟ محترمہ کا عملاً جو تھا، دو چیزیں تھیں. ایک تو جن چیزوں پہ وہ قائم رہنا چاہتی تھی اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی. استقامت تھی خاص. ایک باٹم لائن، ایک لائن ہوتی تھی پاکستان کے انٹرسٹ کی، اس پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی. دوسرے یہ تھا کہ ان میں ایک بہت بڑا، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کیا تھا، ایک ملکہ تھا ان کا، ایک ایکسپرٹیز تھی کہ وہ جب مخالف تھے، یعنی جس سے اختلاف ہو، کوئی سپر پاور کا کچھ اور ہو، وہ ایک لمحے میں بھانپ لیتی تھی کہ ان کی لاجک میں، منطق میں کیا کمزوری ہے، اور وہ ڈسکشن کو وائڈن کر دیتی تھی. یعنی میں نے خود اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ کسی نے، بہت بڑے حاکم نے دنیا میں، ان سے کہا کہ there are only two options، دو آپشنز ہیں، اور محترمہ کہتی کہ نہیں، ایک تیسری آپشن بھی ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں تیسری آپشن کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایکسیپشنل ایک ورسٹیلٹی دی تھی. اور وہ ذکر پہلے بھی ہوا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، محنت سے آتی ہے. ابھی دیکھیے انہوں نے ایک طویل جلاوطنی گزاری، ایک لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا. اس میں انہوں نے مستقل حالات حاضرہ پہ نظر رکھی، اس کا تجزیہ کیا، اور بڑا گہرا مطالعہ کیا کہ جو دنیا اسلام ہے یہ انحطاط کا شکار کیوں ہے، کون سی فورسز ہیں جو ہمیں، یہ آپ انہیں ایکسٹریمزم کہہ لیجئے، جہالت کہہ لیجئے، انتہا پسندی کہہ لیجئے، ٹیررزم کہہ لیجئے، جو ہمیں ڈریگ ڈاؤن کر رہی ہیں. اور دیکھیے اس پہ سے وہ ایمرج ہوئی ہیں اس مطالعے سے. اور وہ کتاب بھی جو ان کی آخری ہے اس میں بھی آپ کو اس کی جھلک بہت دکھائی دیتی ہے، اس کا تجزیہ. اور پھر یہ جس کو میں نے جرأت کردار کہا کہ بے شک میں نے ان سے دبئی میں کہا کہ بی بی آپ آ رہی ہیں، آپ کی جان کو بڑا خدشہ ہوگا. تو ان کا یہ تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یا میرے کارکن جو ہے وہ مجھے باخبر نہیں رکھ رہے ہیں، مجھے لمحے لمحے کی ہے، لیکن میں اب اس کو مزید پوسٹپون نہیں کروں گی، میں آؤں گی. تو she knew it. میں یہاں پہ کہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس. ناؤ مائی لائف اور مائی she knew it. تو اس میں میں واشنگٹن پوسٹ میں ان کا ایک قاہرہ صاحب ایک آرٹیکل چھپا تھا 20 ستمبر 2007 کو، جس مہینے کے بعد انہوں نے پھر آنا بھی تھا، ایک مہینے کے بعد. ڈیموکریسی کے حوالے سے اگین انہوں نے یہ کہا، جس طرح آپ نے کہا کہ she knew it. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ریٹرننگ ٹو پاکستان آن October 18th ٹو برنگ چینج ٹو مائی کنٹری. دیکھیں ان کا ویژن دیکھیں آپ. Pakistan's future viability, stability and security lie in empowering its people and building political institutions. جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے اداروں کا. My goal is to prove that the fundamental battle for the hearts and minds of a generation can be accomplished only under democracy. یہ ان کی ڈیموکریسی کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ تھی. ایکسٹریمزم کا جو ایشو ہے اس پہ بھی میں اسی آرٹیکل میں انہوں نے اس کو بھی لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ the central issue facing Pakistan is moderation versus extremism. The resolution of this issue will affect the world, particularly South and Central Asia and all Muslim nations. Extremism can flourish only in an environment where basic governmental social responsibility for the welfare of the people is neglected.
Political dictatorship and social hopelessness create the desperation that fuels religious extremism. Religious extremism جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے پوری دنیا میں ایک مقدمہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا کہ لڑا اور ایک پبلک اوپینین بنانے میں مدد دی. آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر وہ ہوتی تو ہمیں یہ جو آج ایک پریشر ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کا اور دوسری دنیا کا ہمارے اوپر, تو وہ ایک سامنے ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی اور ہمیں بتاتی کہ اصل میں سچویشن جو ہے وہ کیا ہے؟ یقیناً اسرار صاحب, محترمہ کا ویژن, ان کا علم, ان کا تجربہ, یہ سارا کچھ ایک شخصیت کا احاطہ کرتا ہے. ان کا تجربہ اتنا تھا کرائسس کے ٹائم میں, پاکستان کے اندر بھی اور ایکسٹرنل کرائسس بھی جتنے آئے اس کے اوپر بھی ان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے اب تک ان کے اپنی زندگی میں بھی کئی سارے کرائسس آئے, اور وقت سے انسان سیکھتا ہے. محترمہ اس وقت ایبسولوٹلی علم کے, تجربے کے اور کنوکشن کے اپنی معراج پہ تھی. وہ بالکل اب وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے تھی. میں نے جیسے پہلے کہا, میری اپنی ریڈنگ ہے, مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کا کیا ویو ہے, کہ محترمہ واز ایبسولوٹلی اے چینجڈ لیڈی. وہ 90 والی یا 93 والی خاتون نہیں تھی, وہ ایک الگ عورت تھیں اس وقت. ان کے ویژن اب بالکل اور تھا, وہ قربانی کے جذبے کے تحت تھی کہ آئی ہیو ٹو سیکریفائس. اور اس سے بڑے سیکریفائسز اور کون دے گا جی اسرار صاحب؟ بھائی قربان کیے, باپ قربان کیے, خود اپنی ذات قربان کر دی, کارکن قربان کر دیے, اور صرف ایک بات کے اوپر, وہ لوگوں کی ذات کے اوپر کبھی سوسائٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. بہت ساری جگہوں پہ ایکسٹریمزم کی آپ نے بات کی, کئی ساری جگہوں پہ ہم خود ان کو مشورہ دیتے تھے کہ محترمہ یہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں اس سے جو مذہبی لوگ ہیں وہ شاید ہمارے اس عمل سے ہمارے مخالف ہو جائیں گے. تو وہ آلویز اس پہ بڑا ہمیں سمجھاتی تھی کہ دیکھو یہ سسٹینیبل ایشو نہیں ہے جو ان کا ہے, ان کا نقطہ نظر سسٹینیبل نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آج کیا ہوگا, پالیٹکس صرف آج نہیں کرنی, 5 سال بعد سوسائٹی نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے, سوشل انوائرمنٹ کیا ہوگی, لوگوں کی سائیکی کیا ہوگی, 10 سال بعد کیا ہوگی. اور ہمیں الٹیمیٹلی صرف اپنی پالیٹکس کے لیے نہیں چلنا, ہمیں تو لوگوں کی فلاح کے لیے بھی کرنا ہے. وی ہیو ٹو چینج دا سوسائٹی ایز ویل. اور یہ جو اسٹیٹس کو والی بات, میں پھر وہی کہوں گا کہ ان کا تو بڑا پکا نقطہ نظر تھا کہ یو ہیو ٹو کیپ آن چینجنگ, اسٹینڈنگ آن یور پرنسپلز. آف کورس جمود جو ہے وہ اس طرح معاشروں کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. ان کے لیے تو جی اسرار صاحب وہ مجھے ایسے ہی آ رہا ہے آپ کا, ہم اردو میں پروگرام کر رہے ہیں, پنجابی میں وہ تھی نا کہ ایک روئی سی تھی پنجاب دی, تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نو کہن, اٹھ درد منداں دیا دردیا, اٹھ ویکھ اپنا پنجاب, اج بیلے لاشاں وچھیاں تے لو دی پری چناب. آج تو پاکستان ان کے بعد ایسا ہے جی. بے شک صحیح کہہ رہی ہیں, اور آپ کی آنکھوں میں جو نمی ہے وہ بتا رہی ہے کہ محترم بے نظیر بھٹو کو کس طرح لوگ یاد کرتے ہیں. قاہرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور تنویر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے فارن پالیسی کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ہمیں انٹریکشن دیا. اب دونوں کا حضرات کا شکریہ. اور ناظرین, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا ایک بار پھر کہ اس عظیم لیڈر کے لیے آپ دعاؤں میں ایک حصہ رکھیے گا, خاص طور پر آپ ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.